کے مقر کو سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ معزز سامعین و ناظرین، ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ آج محرم الحرام کے ان بابرکت ساعتوں میں کہ ہم اللہ کریم کی بارگاہ میں سجدہ نیاز پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں اور ان ہستیوں کا تذکرہ کرنے کے لیے حاضر ہیں جن کے ذریعے اللہ کریم نے حقیقی معنوں میں محرم کو یہ حرمتیں اور برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ جب ہم ان ہستیوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو یقیناً ہمارے ذہن منتقل ہوتے ہیں نبی اکرم علیہ تحیۃ و ثناء کے اہل بیت اطہار کی طرف، نبی اکرم علیہ تحیۃ و ثناء کے گھر والوں کی طرف، اور جب ہم پنجتن پاک کی بات کرتے ہیں تو محرم ہمارا اس کے ساتھ ہی ذہن منتقل کر کے لے جاتا ہے مولا کائنات شیر خدا جناب علی المرتضیٰ علیہ السلام کی طرف، حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی طرف، حضرت سیدنا امام حسن پاک کی طرف، اور حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی طرف۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے نبی اکرم علیہ تحیۃ و ثناء کی گود میں پرورش پائی ہے، آپ کے زیر کفالت رہی ہیں، اور آپ کی کفالت سے، آپ کی تربیت سے انہوں نے یہ حوصلہ اور یہ استقامت پایا ہے کہ انہوں نے میدان کربلا میں اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ تعالیٰ کے دین کو سر بلند بھی کیا ہے، اور خود بھی اپنی ساری ان عظیمتوں سے سرخرو ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہماری خوش نصیبی کہ آج ہم تذکرہ کریں گے مولا کائنات شیر خدا علیہ تحیۃ و ثناء کے فضائل کے حوالے سے۔ تو اہل سنت کے معتبر مورخین اور سیرت نگار اور محدثین کے ہاں مولا کائنات شیر خدا جناب علی المرتضیٰ علیہ السلام کی فضیلت میں تقریباً 300 کے قریب احادیث ہیں اور 300 کے قریب آیات بھی ہیں کہ جن میں آپ کی فضیلت کو بیان فرمایا گیا ہے۔ بہت ساری قرآن پاک کی ایسی آیات ہیں کہ جن میں اجتماعی طور پہ اہل بیت کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے، اور کچھ آیات مبارکہ ایسی ہیں کہ جن میں مولا کائنات شیر خدا کی بطور خاص انفرادی طور پہ فضائل کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ ہم اگر اجتماعی فضائل کی بات کریں تو پھر سب سے پہلے ہماری توجہ اس آیہ تطہیر کی طرف جاتی ہے جس میں ارشاد فرمایا گا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب جن ہستیوں سے اللہ کریم نے رجس کو ہمیشہ کے لیے دور فرما دیا ہے، ان میں بطور خاص مولا کائنات شیر خدا جناب علی المرتضیٰ کی ذات گرامی بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ اگر ہم اپنی توجہ آیت مباہلہ کی طرف کرتے ہیں تو ان ہستیوں کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جنہیں رب کائنات نے منتخب کر کے اپنے رسول کے ذریعے میدان مباہلہ میں بھیجا تھا، اور ان ہستیوں کی آمد کا سلسلہ کچھ ایسے ہے کہ سب سے ابتدا میں ہمیں نبی اکرم علیہ تحیۃ و ثناء کی ذات نظر آتی ہے۔ نبی اکرم علیہ تحیۃ و ثناء نے حضرت امام حسن کو اپنی انگلی تھمائی ہوئی ہے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کے کندھوں پہ سوار ہیں، اور پھر آپ کے پیچھے سیدہ خاتون جنت شرم و حیا کی سالار حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی ہے، اور بالکل ان کے پیچھے مولا کائنات شیر خدا جناب علی المرتضیٰ علیہ السلام بھی تشریف فرما ہے۔ تو یہ تو وہ آیات ہیں کہ جن میں پنجتن پاک کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے، یا اہل بیت اطہار کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ آیت برار ہو، آیت اطعام ہو، اور یا آیت رضا ہو، ان ساری آیات میں اہل بیت اطہار کی طرف اجتماعی طور پر اشارہ ملتا ہے۔ لیکن آج ہم کیونکہ بطور خاص فضائل علی کی بات کرنا چاہتے ہیں تو میں چند وہ آیات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا جو آیات جو ہیں، یا یوں کہہ لیجیے کہ جن کا شان نزول جو ہے وہ مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ یا کریمہ جو میں نے دوران خطبہ تلاوت کیا ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا پانے کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں۔ اب اس مضمون کو قرآن پاک میں کئی مرتبہ بیان فرمایا گیا ہے۔ ایک اور موقع پہ ارشاد فرما ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ
کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے ترتیب ایسی طے کر لی ہے اور ایک ڈیل اور ایک بزنس ہو گیا ہے، اور وہ ڈیل یہ ہے کہ مومنو تم میں سے جو اپنی جان اور مال اللہ کے لیے قربان کرے گا، اس جان اور مال کے صدقے میرا رب اسے جنت کی نعمت عطا فرمائے گا۔ تو معزز سامعین و ناظرین، ہمیں سوچنا یہ ہے کہ جو ایک عام مومن اپنی جان، اپنا نفس، اپنا مال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو میرا رب اسے جنت کی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ تو مولا کائنات شیر خدا نے تو اپنا سارا خاندان قربان کیا ہے، تو رب کائنات اس کے صدقے انہیں کون کون سی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ آیت مبارکہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، ایک روایت کے مطابق یہ حضرت سیدنا صہیب رومی جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تھے اور دوران ہجرت جو آپ کے ساتھ معاملات پیش آئے تو آپ کی صداقت میں رب کائنات نے ان آیات کو بیان فرمایا ہے۔ لیکن اکثر جو ہمارے سیرت نگار بھی ہیں اور محدثین بھی ہیں اور شان نزول کے ماہرین بھی ہیں، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ مولا کائنات شیر خدا جناب علی المرتضیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی کے حوالے سے اس وقت نازل ہوئی تھی کہ جب شب ہجرت رسول اکرم علیہ تحیت والثناء مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں اور اپنے مبارک بستر کو مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کے حوالے کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہاں ایک لمحہ روک کر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے اور یہ بھی سمجھنا ہے کہ رب کائنات نے آخر شب ہجرت مولا کائنات شیر خدا کو ہی اپنے محبوب نبی کے بستر پہ سلانے کا جو ارادہ فرمایا ہے یا فیصلہ فرمایا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ اس سے پہلے تقریباً شیب ابی طالب میں 1000 راتیں 3 سالوں کی ایسی بنتی ہیں کہ جن میں مولا کائنات ہر رات اپنے محبوب نبی کے بستر پہ سو جایا کرتے تھے۔ تو آپ کی تربیت ایسی تھی کہ اللہ کریم نے اس رات کے لیے آپ کو 1000 رات کی مشق کروا کر تیار کیا تھا۔ تو آج مولا کائنات اس موت کے بستر پہ جب لیٹ جاتے ہیں اور گہری نیند سو جاتے ہیں، پرسکون نیند سو جاتے ہیں، اطمینان اور چین کے ساتھ سو جاتے ہیں، پھر ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچتے ہیں، کسی صحابی نے سوال کیا کہ علی، جب موت کے سائے میں تم اس بستر پہ لیٹے تھے تو نیند کیسے آئی تھی؟ تو علی کہنے لگے، اس رات جتنی خوبصورت نیند اللہ نے عطا فرمائی ہے، پرسکون نیند عطا فرمائی ہے، ساری زندگی ایسی نیند نصیب نہیں ہوئی۔ تلواریں لہرا رہی تھی، کسی لمحے سر تن سے جدا ہو جاتا، تو اتنی خوبصورت نیند کیوں آئی تھی؟ تو کہنے لگے، مجھے میرے محبوب نے یہ وعدہ دیا تھا اور یہ حوصلہ دیا تھا اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ امانتیں لٹا کے تم مدینہ میرے پاس پہنچو گے اور مدینہ میں تمہیں مواخات جب طے کروں گا تو اپنا بھائی بناؤں گا۔ اس لیے مجھے یقین تھا کہ زمانے کی کوئی بھی طاقت میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، کیونکہ رب کائنات نے اپنے محبوب کے صدقے میری حفاظت کا اعلان فرمایا ہے۔ تو یہ آیہ مبارکہ اس رات کو نازل ہوئی تھی۔ حضرت امام فخر الدین رازی اس کا شان نزول یوں بیان فرماتے ہیں کہ جب مولا کائنات اس بستر پہ دراز ہو جاتے ہیں، میرے رب نے فرشتوں کو بلایا اور فرشتوں کو بلا کے اعلان فرمایا کہ تم سارے جاؤ، اپنے میرے محبوب کے اس حجرے میں جاؤ، میرے علی کے پاس جاؤ، میرے نبی کے حجرے میں جاؤ۔ اور جبریل جا کر مولا کائنات شیر خدا کے سرہانے کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، اور حضرت میکائیل جو ہیں وہ مولا کائنات شیر خدا کی پائنتی کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ دونوں کہنے لگے، بخ بخ لک یا ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے تجھے مبارک ہو، آج ہمارا رب جو ہے وہ عرش سجا کر فرشتوں کو سامنے بٹھا کر وہاں بھی تیری اس سرشاری اور وفاداری کا تذکرہ کر رہا ہے۔ لہٰذا یہ آیت مبارکہ اس لمحے میرے رب نے نازل فرمائی کہ دیکھو ایسے لوگ بھی ہیں اس زمانے میں جو صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہر چیز قربان کر دیتے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، اس واقعے میں ظاہری طور پہ تو یہ لگتا ہے کہ شاید مولا کائنات شیر خدا تو اپنے محبوب کو راضی کر رہے تھے، یہاں ظاہری طور پہ اللہ کی رضا تو نظر نہیں آ رہی تھی۔ اپنے چچا زاد نبی کے بستر پہ سونا، یہ اللہ کی رضا کیسے بن جاتی ہے؟ تو ہمیں اس واقعے کی طرف بھی جانا ہوگا جب غزوہ خیبر کے بعد مقام صحابہ پہ پہنچتے ہیں میرے آقا، اور آپ نماز عصر ادا فرما چکے ہیں اور علی نے بھی نماز عصر پڑھنی ہے، رسول اکرم نے ان کی گود میں سر رکھا اور آقا آرام فرما رہے ہیں، علی کی عصر قضا ہو جاتی ہے تو میرے آقا نے ہاتھ اٹھا کے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، اللہم ان علی فی طاعتک و طاعت رسولک، اے میرے مولا علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا۔ حالانکہ حقیقی طور پہ تو یہی نظر آتا ہے، ظاہری طور پہ تو یہی واضح ہوتا ہے کہ مولا کائنات کی گود میں سرور کائنات کا مبارک سر تھا، اللہ کی رضا کیسے بن گئی، اللہ کی اطاعت کیسے ہو گئی؟ تو یہ سیرت نگاروں نے واضح کیا ہے کہ جب انسان اپنے رسول کی اطاعت میں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی اطاعت نہیں ہوتی، اللہ کی ذات کے ساتھ انسان کا رشتہ تقویٰ کا ہوتا ہے،
انسان کا رشتہ خشیت کا ہوتا ہے، اسی لیے تو کتنے انبیاء دنیا میں جب تشریف لائے تو انہوں نے کہا فاتقوا اللہ واطیعون، فاتقوا اللہ واطیعون، کہ اللہ کا تقوی رکھو اور اطاعت ہماری کرو، یعنی رسول اللہ کی اطاعت یہ دراصل اللہ کی اطاعت بنتی ہے۔ تو یہاں بھی رضا کیونکہ رسول اللہ کی تھی، اسی لیے میرے رب نے اسے اپنی رضا قرار دیا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ بطور خاص مولا کائنات شیر خدا جناب علی المرتضیٰ علیہ السلام کی فضیلت میں نازل ہوئی ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ جس میں مولا کائنات شیر خدا جناب علی المرتضیٰ ہمیں تنہا نظر آتے ہیں، یکتا نظر آتے ہیں، آپ کی شان نظر آتی ہے، آپ کی فضیلت نظر آتی ہے، آپ کی منزلت نظر آتی ہے، آپ کا مقام نظر آتا ہے۔ وہ سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ اللہ بھی تمہارا ولی ہے، اللہ بھی تمہارا مددگار ہے، اللہ بھی تمہارا مولا ہے، رسول اللہ بھی تمہارے مولا ہیں، اور علی بھی تمہارا مولا ہے، اور علی کے یہ فضائل بیان کیے گئے ہیں اس آیت مبارکہ میں۔ اس کی طرف بھی صاحب تفسیر کبیر حضرت امام فخر الدین الرازی اس آیت کا شان نزول بیان فرماتے ہیں۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری اس واقعے کو روایت کرتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں تھے، ہم نماز ادا کر رہے تھے، رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں تھے، اچانک کوئی مانگنے والا آ جاتا ہے، کوئی فقیر آ جاتا ہے، کوئی بھکاری آ جاتا ہے، آ کر اپنا دست سوال دراز کرتا ہے، لیکن ہر انسان اپنی نماز میں، ذکر میں، عبادت میں، سجدے میں، رکوع میں، تلاوت میں مشغول تھا، کسی کی توجہ نہ ہوئی۔ تو اس بھکاری نے ہاتھ اٹھا کے اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ شکایت کرنا چاہیے کہ مولا میں تیری مسجد میں آیا ہوں، تیرے گھر میں آیا ہوں، تیرے محبوب کی مسجد میں آیا ہوں، میں نے دست سوال دراز کیا ہے، میں نے اپنا خالی دامن پھیلایا ہے، لیکن میرے اس دامن کی طرف کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ حضرت امام فخر الدین الرازی اس آیت مبارکہ کے ضمن میں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اس کے ضمن میں بیان کرتے ہیں کہ جب اس سوالی نے اللہ کریم کے بارگاہ میں یہ شکایت کی تو اس لمحے مولا کائنات شیر خدا رکوع کی حالت میں تھے، نماز میں تھے، جھکے ہوئے تھے، رکوع میں تھے۔ جب آپ نے اس کے یہ الفاظ سنے تو آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلی کے ساتھ اسے اشارہ کیا کہ یہ میں نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، تم نے اللہ کے نام پہ مانگا ہے تو میں علی تمہیں اللہ کے نام پہ بھی عطا کرتا ہوں۔ تو آپ اس وقت نماز کی کیفیت میں تھے، وہم راکعون کی کیفیت میں تھے۔ جب وہ سوالی آگے بڑھتا ہے، انگوٹھی اتارتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ رسول اکرم وہ سارا واقعہ دیکھ رہے تھے، آقا چاہتے تو خود بھی عطا فرما دیتے، لیکن آقا نے آج علی کی شان کا اظہار سارے صحابہ کے سامنے کرنا تھا۔ میرے آقا علیہ تحیت و ثنا نے ہاتھ بلند کیے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، میرے مولا ایک وقت ایسا آیا تھا کہ جب تو نے فرعون کے دربار میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جانے سے پہلے تیری بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ مولا مجھے ہارون عطا فرماتے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ ان ساری آیات کے تسلسل میں عرض کیا مولا کہ یہ ہارون جو میرا بھائی ہے اسے میرا وزیر بنا دے، اسے میرا مددگار بنا دے، اسے میرے ساتھ بھیج دے، کیونکہ اس کی زبان میں فصاحت بھی زیادہ ہے، یہ مجھ سے زیادہ بلیغ بھی ہے، مجھ سے زیادہ اچھی گفتگو بھی کرتا ہے، اگر یہ میرے ساتھ جائے گا تو تبلیغ کا کام زیادہ بہتر ہو پائے گا۔ تو اللہ کریم نے ارشاد پھر فرمایا کہ موسیٰ میں نے تیری آرزو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے، میں نے تیرے بھائی کو تیرے بازو مضبوط کرنے کے لیے تیرا وزیر بنا دیا ہے، تجھے عطا فرما دیا ہے۔ پھر فرعون کے دربار میں جناب موسیٰ جناب ہارون کو لے کر جاتے ہیں تو میرا رب انہیں یہ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اس دعا کا حوالہ دے کر یہ واقعہ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کر کے حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں پھر رسول اکرم نے ہاتھ بلند کیے اور اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا تو نے اگر موسیٰ کو بطور وزیر ہارون عطا فرمایا تھا تو میں عرض کرتا ہوں کہ مجھے بطور وزیر تو علی عطا فرما دے۔ تو اللہ کریم نے اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے پھر جبریل کو بھیجا کہ یہ پیغام لے کر جاؤ، یہ آیت لے کر جاؤ۔ تو اس لمحے پہ یہ آیت نازل ہوئی تھی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تو جس طرح میں ابتدا میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن پاک کی بات کی جائے تو وہ بھی تو اہل بیت کی شان میں ہی نظر آتا ہے۔
جن جن آیات کی طرف انسان توجہ کرتا ہے، نبی اکرم علیہ تحیۃ و ثنا کی ساری نسبتوں کا احترام نظر آتا ہے، اہل بیت کی شان نظر آتی ہے، اور جب اہل بیت کا لفظ ہماری زبانوں پہ آتا ہے تو سب سے مقدم مولا کائنات شیر خدا جناب علی المرتضیٰ کے ساتھ نظر آتی ہے۔ لیکن ان آیات کے سلسلے کا اگر مطالعہ کیا جائے جن آیات میں بطور خاص مولا کائنات شیر خدا کے فضائل بیان ہوئے ہیں، تو پھر یہ آیت بھی ہمارے پیش نظر ہوتی ہے، اور حضرت ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایک آیت تو ایسی ہے جو بطور خاص صرف علی کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور اس آیت پہ عمل کرنے کا موقع بھی اللہ نے صرف علی کو عطا فرمایا ہے۔ علی پاک کے علاوہ شاید اس آیت پہ عمل کرنے کا کسی اور کو موقع نصیب نہیں ہو سکا۔ وہی آیت مبارکہ ہے کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم۔ ارشاد فرمایا ایمان والو، جب تم میرے رسول سے خلوت میں بات کرنا چاہو، جب تم یہ مقام پانا چاہو کہ زبان تمہاری ہو، ہونٹ تمہارے ہوں اور کان میرے محبوب نبی کے ہوں، تم کوئی سرگوشی کرنا چاہتے ہو تو اس کیفیت میں پھر تمہیں صدقہ میری بارگاہ میں پیش کرنا پڑے گا۔ جب تک صدقہ نہیں دے پاؤ گے تو تمہیں سرگوشی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، تمہیں میرے ساتھ خلوت میں بیٹھ اب میرے رسول کے ساتھ بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی ایسا نہ کر پائے اپنے فقر کی وجہ سے تو اللہ کریم اسے معاف فرمانے والے ہیں۔ تو اللہ کریم نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرما کر ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد جو جانا چاہتا ہے جب تک صدقہ نہیں کرے گا اس وقت تک میرے رسول کی بارگاہ میں جا کر اسے کلام کی اجازت نہیں ہوگی، اور اگر صدقہ کرو گے تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا، یہ تمہاری طہارت کے لیے بہتر ہوگا، تمہاری نفاست کے لیے بہتر ہوگا، تمہاری باطنی نظافت کے لیے بہتر ہوگا، یہ تمہارے حق میں اچھا ہوگا۔ اور اگر کوئی نہ کر سکے تو پھر اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، میرا رب ہمیشہ معاف فرمانے والا ہے، بہت زیادہ مغفرت عطا فرمانے والا ہے، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ تو حضرت ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ پہ صرف مولا کائنات شیر خدا نے ابھی عمل ہی کیا تھا تو اس کے بعد اللہ کریم نے اس حکم کو دوبارہ اٹھا لیا، یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ تو اب صبح قیامت تک اس آیت کا صرف ایک ہی مصداق ہمیں انسانیت بھر میں نظر آتا ہے، وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ کہ آپ نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو کر، ویسے تو مولا کائنات شیر خدا نے تو پرورش ہی میرے رسول کی گود میں پائی تھی، سب سے پہلی نظر دیکھنے کی سعادت ملتی ہے وہ محمد رسول اللہ علیہ تحیۃ و ثنا کا چہرہ ہے۔ تو 300 کے قریب ایسی آیات ہیں جن کا مصداق مولا کائنات شیر خدا کی ذات گرامی ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ کالذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، ارشاد فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں جب صدقہ کرنے پہ آتے ہیں تو کبھی رات کو صدقہ کرتے ہیں، کبھی دن کو صدقہ کرتے ہیں، کبھی سرن یعنی خفیہ صدقہ کرتے ہیں، کبھی علانیہ صدقہ کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس اس آیت مبارکہ کی تفصیل یوں بیان فرماتے ہیں، ترجمان القرآن کی بات ہو رہی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کی بات ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کا مصداق بھی مولا کائنات شیر خدا کی ذات گرامی ہے کہ ان کے پاس 4 درہم یا 4 دینار تھے، آپ نے 1 درہم یا دینار رات کو صدقہ کیا، 1 صبح کو صدقہ کیا، اور 1 آپ نے سرن کیا، اور 1 آپ نے علانیہ کیا۔ جب آپ نے یہ 4 صدقہ کر دیے تو اللہ کریم نے آپ کی فضیلت میں اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا ہے۔ تو متعدد آیات جو ہیں وہ مولا کائنات شیر خدا کی شان میں ہے، تو قرآن کیوں علی کی شان بیان نہ کرے؟ بلکہ بہت ساری تو ایسی آیات بھی ہیں کہ جو پہلے انبیاء کی امتوں کے فضائل بیان کر رہی ہیں، بہت ساری آیات ایسی ہیں جو پہلے انبیاء کے اولیاء کے فضائل بیان کر رہی ہیں، بہت ساری آیات ایسی ہیں جو پہلے انبیاء کے درباریوں کے فضائل بیان کر رہی ہیں۔ جب ہم ان ولیوں کی شان سمجھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا وہ ولی جسے زمانہ آصف بن برخیہ کے نام سے یاد کرتا ہے، جو پلک جھپکنے سے پہلے ہزاروں میل کی مسافت سے تخت لا کر اپنے نبی کے قدموں میں نشاور کر دیتے ہیں۔ تو اگر زبور کا تھوڑا سا علم رکھنے والا ولی اتنی طاقت رکھتا ہے تو سارے قرآن کا علم رکھنے والا علی کتنی طاقت رکھتا ہوگا۔ تو ہمیں ان فضائل کو، مولا کائنات کی ان فضیلتوں کو اور عظمتوں کو قرآن پاک کی روشنی میں سمجھنا ہے۔ تو جہاں قرآن پاک یہ سارے فضائل بیان کرتا ہے
وہاں رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا کی ساری احادیث بھی ایسی ہیں کہ بعض روایات میں تو یہاں تک آتا ہے کہ 12,000 ایسی احادیث ہیں جو مولا کائنات شیر خدا جناب علی المرتضی علیہ تحیت و ثنا کے فضائل میں بطور خاص میرے آقا نے بیان فرمایا ہے۔ لیکن اس بات پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ جتنی شان، جتنی عظمت، جتنی فضیلت زبان مصطفیٰ سے مولا کائنات شیر خدا کی بیان ہوئی ہے، شاید کسی اور کی بیان نہیں ہو سکی۔ تو قرآن پاک کی آیات کا بھی سب سے بڑا اگر مصداق ہم دیکھتے ہیں وہ بھی علی نظر آتے ہیں، تو حدیث کا بھی سب سے بڑا مصداق اگر ہم دیکھیں تو مولا کائنات شیر خدا کی ذات نظر آتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا کے خادم ہیں، آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن یہ مشہور حدیث ہے جسے حدیث الطیر کہا جاتا ہے، طیر کیونکہ پرندے کو کہتے ہیں، وہ بنا ہوا پرندہ کھانے کے لیے رسول اکرم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تھا۔ یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اکرم کی بارگاہ میں کھانا کے لیے وہ پرندہ، بنا ہوا پرندہ کھانے کے لیے پیش کیا گیا، تو حضرت انس کہتے ہیں میں بھی وہیں حاضر تھا اور میری خواہش تھی کہ میں رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا کے ساتھ اس کھانے میں شامل ہو جاؤں، لیکن میرے آقا نے ہاتھ بلند کیے اور اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ دعا کی۔ اب یہ دعا ہے میرے رسول کی، میرے آقا نے کہا میرے مولا کہ مجھے کھانے میں، میرے کھانے میں اسے میرے ساتھ شامل فرما دے کہ جس کے ساتھ تو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، جو سب سے زیادہ تیرا محبوب ہے، جو تجھ سے بھی سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اور تو بھی اس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہو، یعنی تیرا محبوب بھی ہو، تیرا محب بھی ہو، تو بھی اس کا محبوب بھی ہو تو اس کا محب بھی ہو، وہ سب سے پہلے میرے پاس بھیجا جائے۔ تو حضرت سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں انتظار کرتا رہا، پھر دروازے پہ دستک ہوتی ہے تو مولا کائنات شیر خدا جناب علی المرتضی جلوہ گر ہو جاتے ہیں، میں دروازہ کھولتا ہوں، علی اندر آتے ہیں، رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا کے ساتھ اس کھانے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ انس کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اس دن یہ واضح ہو گیا تھا کہ اللہ کریم کائنات میں اپنے رسول کے بعد جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ علی کی ذات گرامی ہے، اور علی بھی اپنے رسول سے بڑھ کر جس سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ کی ذات گرامی ہے۔ اللہ سے بڑھ کر وہ کسی اور سے محبت نہیں کرتے، اللہ کے بعد جس سے محبت کرتے ہیں تو وہ آمینہ کا لال ہے، اور آمینہ کے لال سے بڑھ کر جس سے محبت کرتے ہیں تو وہ آمینہ کے لال کا بھی خدا ہے۔ تو یہ ہے وہ علی جو ہمیں قرآن اور احادیث کی روشنی میں نظر آتے ہیں، یہ ان کے فضائل ہیں، یہ ان کی سیرت کا تذکرہ ہے، یہ ان کی شان ہے، یہ ان کی منزلت ہے جس میں ہمیں یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ ایک اور موقع پہ بھی اللہ کریم نے علی کو اپنی محبت کی سند عطا فرمائی ہے، اور وہ موقع ہے غزوہ خیبر کا، جب اتنے دن جنگ جاری رہتی ہے، فتح نصیب نہیں ہوتی، تو ایک شام کو میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کل میں جھنڈا اسے دوں گا، یہ جھنڈا اللہ کا جھنڈا ہوگا، یہ اسلام کا جھنڈا ہوگا، یہ دین کا جھنڈا ہوگا، یہ محمد رسول اللہ کا علم ہوگا، یہ میں اسے عطا فرماؤں گا کہ جو سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ اب سارے انتظار کرتے رہے، سارے رات بے چینی میں، اضطراب میں، قلق میں گزرتا ہے کہ کل یہ جھنڈا کسے نصیب ہوگا، سارے منتظر تھے، لیکن علی اشوب چشم کی وجہ سے وہاں تشریف فرما نہیں تھے۔ میرے آقا جھنڈا لے کے تشریف فرما ہوئے، صف بندی ہو جاتی ہے، سارے منتظر تھے کہ جھنڈا کسے ملے گا، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا علی کہاں ہے؟ بتایا گیا کہ علی تو یہاں موجود نہیں ہے، اشوب چشم میں مبتلا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا علی کو بلایا جائے۔ علی حاضر ہوئے تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگا کر پہلے علی کو شفا عطا فرمائی، پھر علی کو وہ جھنڈا عطا فرمایا۔ اب سارے صحابہ وہاں گواہی دیتے ہیں کہ وہ ہستی جس سے سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے وہ علی بن ابی طالب ہیں، اور علی بن ابی طالب جس سے سب سے بڑھ کے محبت کرتے ہیں وہ اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے، اور کسی سے علی سب سے بڑھ کر محبت نہیں کیا کرتے۔ پھر میرے رب نے علی کے ہاتھ سے فتح نصیب فرمائی ہے۔ پھر جو مرحب کا حال ہوا ہے، پھر خیبر کے دروازے کو جس طرح علی نے اکھاڑا ہے، یہ ساری عظمتیں، یہ ساری سعادتیں اللہ کریم نے اپنے رسول کے صدقہ علی بن ابی طالب کو عطا فرمائی ہیں۔ اور سب سے بڑی جو شان ہے علی کی، احادیث کی روشنی میں اگر دیکھی جائے تو وہ غدیر خم کے مقام پہ لاکھوں صحابہ کی موجودگی میں، جہاں حضرت سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما ہے، خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی میں میرے آقا کریم نے اعلان فرمایا لوگو سنو، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، کہ میں جس کا مولا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کا مولا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کا آقا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کا امام ہوں،
اس کا امام علی بھی ہے، اس کا مولا علی بھی ہے، یعنی جو میری ولایت کو قبول کرے گا اللہ کریم اسے علی کی ولایت بھی عطا فرما دے گا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں، یعنی جانوں سے بھی زیادہ ہر انسان کے اوپر سب سے زیادہ حق اس کی اپنی جان کا ہوتا ہے، اپنے نفس کا ہوتا ہے۔ مال کا ایک درجہ ہے، اولاد کا ایک درجہ ہے، معیارات زندگی کا ایک درجہ ہے، لیکن سب سے بڑھ کر جس چیز پر انسان کا حق ہوتا ہے وہ اس کی جان ہوتی ہے۔ جان بچانے کی خاطر تو اللہ نے اضطراری کیفیت میں، رسول اکرم علیہ تحیۃ والسلام نے اضطراری اور افتراپی کیفیت میں حرام کو بھی حلال کا درجہ عطا فرمایا ہے۔ ان کیفیات میں کہ جب اللہ کریم نے یہ درجہ عطا فرما دیا ہے تو جو جان سے بڑھ کر انسان جس چیز سے محبت کرے وہی سب سے اہم ہوا کرتی ہے۔ تو علی بھی سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، اپنی جان سے بڑھ کر کرتے ہیں، اور رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اپنی جان سے بڑھ کر کرتے ہیں۔ وہ تو لمحہ لمحہ علی نے اس بات کو ثابت کیا ہے۔ تو ارشاد فرمائے مومنو میں بھی تمہارا مولا ہوں، علی بھی تمہارا مولا ہے، یعنی تمہاری جانوں سے بڑھ کر جس ذات کا تم پر حق بنتا ہے، جس کا حق تمہاری جان سے بھی زیادہ تم پر ہے، وہ محمد رسول اللہ ہیں، اور محمد رسول اللہ کے بعد میرا علی ہے۔ تو علی کے ساتھ اس طرح رسول اکرم علیہ تحیۃ والثناء نے محبت فرمائی ہے۔ تو یہ فضائل کا وہ چیپٹر ہے مولا کائنات شیر خدا کا، جو ہمیں قرآن میں بھی نظر آتا ہے، جو ہمیں احادیث میں بھی نظر آتا ہے۔ اب اللہ کریم کے رسول نے جتنی بھی نعمتیں اللہ نے آپ کو بخشی تھی، کیونکہ آپ نے خود عطا فرمایا، خود ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ میں تقسیم فرمانے والا ہوں، اللہ مجھے عطا فرمانے والا ہے، اللہ مجھے دیتا ہے، میں آگے تقسیم کر دیتا ہوں۔ تو رسول اکرم علیہ تحیۃ والثناء کو میرے رب نے جتنی نعمتیں عطا فرمائی تھیں، آپ نے ان نعمتوں میں سے حصہ علی کو بھی عطا فرمایا ہے۔ تو سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے اپنے محبوب کو بخشی تھی وہ علم تھا، جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا۔ میرے رب کی شان بھی علم ہے، میرے رسول کی شان بھی علم ہے۔ اب میرے رسول نے وہ علم آگے علی کو عطا فرمایا، اور اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے علی نے خود ارشاد فرمایا کہ اگر پورے قرآن کو پڑھنا چاہو، پورے قرآن کا مطالعہ کرنا چاہو، تو تمہارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ 114 صورتیں ہیں، لیکن 114 کی 14 صورتوں کا اگر علم آپ نے کسی ایک صورت میں جمع دیکھنا ہے، مختصراً اس کا مطالعہ کرنا ہو، تو پھر آپ کو سورہ فاتحہ کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ اور اگر سورہ فاتحہ کی 7 آیات کا علم دیکھنا چاہتے ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ اور اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سارا علم سمجھنا چاہتے ہو کہ اللہ کا اسم اعظم کون سا ہے، اس میں جلالت سے مراد کیا ہے، رحمان کے کون کون سے جو معنی میرے رب نے بیان فرمائے ہیں، رحیم کے اندر کون کون سا حسن رکھا ہے، تو تمہیں سارا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنے کے لیے با کی تلاوت کرنی ہوگی۔ اور اگر با کو سمجھنا چاہتے ہو تو تمہیں پھر سارا علم با کے نقطے میں نظر آتا ہے، یعنی قرآن کا سارا علم با کے نقطے میں اللہ نے رکھا ہے۔ اور پھر کہا ابن عباس یاد رکھو اللہ کریم نے با کا نقطہ مجھ علی کو بنایا ہے۔ تو یہ سارے علوم اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمائے تھے۔ اس لیے جب آپ کے سامنے کوئی بھی سوال کیا جاتا اور کوفے کے ممبر پہ تشریف فرما ہو کر آپ نے ایک تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا تھا، آپ نے فرمایا سلونی اما شئتم، آؤ میرے پاس، جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو، جو بھی سوال کرنا چاہتے ہو میں تمہیں اس کا جواب ارشاد فرماؤں گا۔ تو یہ شان اللہ کریم نے علم کی یہ شان یا مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے یا مرتضیٰ کو عطا فرمائی ہے۔ میں بالکل اختتام پہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جہاں مولا علی کے یہ فضائل ہمارے سامنے ہیں وہاں کربلا کا پیغام بھی ہے جسے ہمیں سمجھنا ہے۔ اور کربلا کا پیغام یہ ہے کہ حسین جب مدینہ چھوڑ کے مکہ آتے ہیں، مکہ چھوڑ کے کوفہ جاتے ہیں، تو کائنات کی سب سے بڑی خانقاہ جسے خانقاہ محمدیہ کہا جاتا ہے، مدینہ منورہ کی خانقاہ ہے، سب سے بڑا سجادہ نشین وہ میرا حسین ہے۔ لیکن حسین نے اللہ کا دین بچانے کے لیے اپنی خانقاہ کو چھوڑا ہے اور علی اصغر تک کو قربان کیا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا ہے وہ ان ہستیوں کے فضائل بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی زندگی سے، ان کی سیرت سے جو رہنمائی ملتی ہے اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سلام ہو سلام